نم آنکھیں، دعاؤں کا سہارا اور معجزے کی امید۔ کراچی کے علاقے لیاری میں المناک سانحے نے کئی گھر اجاڑ ڈالے۔ عمارت کے ملبے سے مزید 6 لاشیں نکال لی گئیں۔ جاں باق افراد کی تعداد 17 ہو گئی، 12 زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج۔ انتظامیہ کے مطابق ملبہ ہٹانے میں مزید 6 سے 8 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ تنگ گلیوں کے باعث ریسکیو ٹیموں کو مشکلات۔ پاک فوج کی انجینئرنگ کور کا دورہ۔ عمارت کے ڈھانچے، استعمال شدہ مواد اور دیگر تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ۔ 46 سالہ پرانی عمارت میں 6 خاندان رہائش پذیر تھے۔ 10 سے 12 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ محلےدار ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو 10 سے 12 اور لوگ ہیں وہ مسنگ ہیں۔ وہ یہاں بلڈنگ میں تھے لیکن اب تک باہر نہیں آئے، تو ہو سکتا ہے سسپیکٹڈ ہے کہ 10 سے 12 باڈیز اور ہیں۔ لیاری میں عمارت گرنے کی ذمہ دار سندھ حکومت اور لوکل گورنمنٹ ہے۔ غیر قانونی تعمیرات ایس بی سی اے کی ملی بھگت سے ہوتی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما علی خورشیدی نے پیپلز پارٹی سے 17 سال کا حساب مانگ لیا۔ معافی مانگنے کا مطالبہ۔ کہا کراچی والوں کو مافیاز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ حالات بتا رہے ہیں آئندہ 4 ماہ میں تبدیلی آنے والی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت کا جوابی وار۔ سعدیہ جاوید بولی ایس بی سی اے اور دیگر اداروں میں سسٹم آج بھی ایم کیو ایم کے ماتحت ہے۔ علی خورشیدی مگرمچھ کے آنسو بہا کر ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی نے میئر کراچی اور سندھ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ کہا وفاقی حکومت سے جو ہو سکا کریں گے۔ صدر آئی پی پی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر اظہار افسوس۔ کہا شہری اداروں اور لوگوں کو ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ بروقت اقدامات اور تھوڑی سی توجہ سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ غم زدہ خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ آئندہ ہفتے ہونے کا امکان۔ حماس نے ثالثوں کو مثبت جواب دیا۔ کہا فوری طور پر مذاکرات کے لیے سنجیدگی سے تیار ہے۔ امریکی صدر کا خیر مقدم۔ بتایا ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم ہو گیا لیکن وہ اسے دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے تہران کے بارے میں بات کریں گے۔ پیوٹن سے گفتگو میں ناخوش ہے۔ وہ لوگوں کو قتل کرنے میں بہت آگے جانا چاہتے ہیں۔ چینی صدر سے اچھے تعلقات ہیں۔ بیجنگ سے ٹک ٹاک ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ میں چین کا دورہ کر سکتا ہوں۔ شی جن پنگ بھی امریکہ آ سکتے ہیں۔ چہروں پر مسکراہٹیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر یکجہتی کا اظہار۔ اقتصادی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب اردوان اور آذربائیجان کے صدر الہام الیوف کی چہل قدمی۔ میزبان صدر نے تاریخی عمارتوں سے متعلق آگاہ کیا۔ شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بھی غیر رسمی ملاقاتیں۔ شہباز شریف دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ لکی مروت میں سی ٹی ڈی بنو کی کارروائی۔ تحریک طالبان پاکستان ٹیپو گروپ کے 3 اہم دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ہلاک دہشت گرد پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ توسا میں سی ٹی ڈی اور پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ مبینہ مقابلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلکاروں کو شاباش۔ میدان کربلا میں شہداء کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ شہر شہر 9 محرم الحرام کے جلوس اور مجالس۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا نشتر پارک اور اطراف کا دورہ۔ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ لاہور میں جلوس کی سیف سٹی کیمراز سے مانیٹرنگ۔ گزرگاہوں میں آنے والی تمام مارکیٹس بند۔ راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس، نظر و نیاز اور سبیلیں۔ سیکیورٹی کے سخت اقدامات۔ کئی مقامات پر موبائل فون سروس جزوی معطل۔ لاہور میں معروف صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زائرین کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں کل شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، سرگودا اور فیصل آباد میں ابر رحمت جم کر برسے گا۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، سوابی اور نوشہرہ میں بھی بارش متوقع۔ سوات میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ المناک سانحے کے باوجود علاقہ مکینوں نے دریا میں نہانے کی پابندی ہوا میں اڑا دی۔ اٹک کے قریب دریائے سندھ میں پھنسے 30 افراد کو بچا لیا گیا، محفوظ مقام پر منتقل۔
पैसे लेकर तजावुजात कायम किए। अब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद, कहा हुकूमत में शामिल लोगों की तजावुजात गिराए तो माने। एयर एम्बुलेंस लोगों को बचाने के बजाय शेंदूर मेले में वुज़रा की फैमिली के लिए इस्तेमाल हुई। कोटद्दू के करीब ट्रेलर और बस में खौफनाक तसादुम, बस ड्राइवर और 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बस अलीपुर से लाहौर आ रही थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पंजाब में गैर कानूनी शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 22 मकामात की इंस्पेक्शन, 13 शेर तहवील में ले लिए, 5 अफराद गिरफ्तार। जंगली हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वार्निंग। में जगह जगह इसराइली दरिंदगी की दास्तानें, भाई की जुदाई में बहन गम से निढाल। बुजुर्ग शहरी जवान बेटे की लाश देखकर जज्बात पर काबू न रख सका। दुखियारी माँ की बेटे की मौत पर रब से फरियाद। सेहूनी फौज की बमबारी से मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 50 शहादतें। यमन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा, हजारों अफराद की शिरकत। अमरीकी सदर ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में तकरीब, कहा अब हमारी सरहदें पहले से ज्यादा महफूज हैं। 1 साल में कोई भी गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल नहीं हुआ। B-2 बम्बार तैयारों का फ्लाई पास्ट। अमरीका के यौम आज़ादी पर जश्न, आतिशबाजी का मुजाहिरा। सिक्योरिटी खदशात, आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने अपने मुआयनाकारों को ईरान से निकाल लिया। सरबराह राफेल ग्रोसी का ईरान में सरगर्मियों की जल्द बहाली के लिए बातचीत पर जोर। अमरीकी रियासत टेक्सास में मूसलाधार बारिशों से तबाही, हादसात में हलाकतों की तादाद 24 हो गए। समर कैंप में 25 बच्चों समेत कई अफराद लापता। मुतासिरा इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 250 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज का वो अजीम अफसर, दुश्मन ने भी जिसकी बहादुरी का इतराफ़ किया। निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 26वां यौम शहादत। IGFC नॉर्थ की शहीद के मज़ार पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ का शहीद को खिराज अक़ीदत। और एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने अंडर 13 और अंडर 15 टाइटल जीत लिए। मोहम्मद सुहेल अदनान ने फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। अंडर 15 फाइनल में नौमान खान ने हमवतन अहमद रयान को हराया। गर्ल्स अंडर 13 में पाकिस्तान की मानूर चीनी हरीफ के हाथों फाइनल हार गई।